بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا، میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل صورت بتلاؤں؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ 7 مثانی ہیں اور قرآن عظیم۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطہ میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ صائب رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور سورۃ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 سورۃ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور 4 سورۃ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور ساری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی، اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھا جب کہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شعبی نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورۃ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھے، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا۔
اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلائے۔ دوسرا یہ کہ 9 چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10-10 بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورۃ بقرہ یعنی سورۃ بقرہ کا آخری رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنی مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جائے، یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر تفریح بھی نصیب ہو جائے تو خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ میسر ہو۔ اس حدیث شریف کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ غرض 7 دفعہ یہ لفظ کہا، یعنی اگر 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا تو کبھی نقل نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔